بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ یہ قلب القرآن کی آخری دو آیتیں ہیں۔ قرآن کا دل سورہ یاسین اس کی آخری دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک کی قدرت اور اس کی شان، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک کی خالقیت کا ذکر تھا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور جیسے زمین و آسمان پیدا کیے تو اس جیسی ہر چیز بنانے پر اللہ پاک قادر ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ پاک کا تصرف، اس کا کنٹرول، اس کی بادشاہت اور اس کی قدرتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا انما امرہ، بے شک اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت اور شان کا تقاضا یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بس ان یقول لہ کن فیکون، تو اسے صرف اتنا کہتے ہیں کہ کن، ہو جاؤ، وجود میں آ جاؤ، فیکون، وہ چیز وجود میں، معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی کن فیکون صرف سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ اس کی بھی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے۔ ارادہ کریں اور چیز سامنے، ارادہ کریں، فیصلہ کر لیں۔ یہاں ارادے کا ذکر ہے، دوسرے الفاظ میں فیصلے کا ذکر ہے۔ اذا قضا شیئا، جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس کا وہ فوراً وہ زمین میں اس کے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو نوازنا چاہیں، نوازنے کا ارادہ کر لیں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، تو جب اللہ پاک ارادہ فرما لیں تو دنیا میں اس کے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیں کہ ایک انسان کو دنیا میں لانا ہے، نئے انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے دنیا کے اندر۔ بلا اسباب تو نہیں ہوتا، اللہ پاک اسباب کے ساتھ دنیا کو چلاتے ہیں، اسباب کے ساتھ ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بلا اسباب بھی انہیں مکمل اختیار اور کنٹرول اور قدرت ہے، لیکن اللہ پاک کی سنت نہیں ہے کہ بلا جو ہے اسباب کے وہ ایک چیز کو پیدا کریں۔ کبھی کبھی نمونے دکھا دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اب ہر بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف دنیا میں ایک مثال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مائی مریم کے بطن سے جو ہے بغیر ان کے خاوند کے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ وہ یہودی لوگ ایسے شرپسند سے لوگ تھے، انہوں نے الزام لگا دیا مائی مریم پر کہ یہ تو بچہ ان کے یہاں ہوا، ان کی تو شادی بھی نہیں تھی، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ تو اللہ کی نیک خاتون تھی۔ تو اس طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ اللہ پاک تو بڑی قدرت والے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بڑے برے الفاظ میں یاد کیا، مائی مریم پر تہمت لگائی۔ اللہ پاک نے ان پر پھٹکار ڈالی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو مبغوض اور ملعون قرار دے دیا۔ عیسائی بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ بن گیا کہ جی مائی مریم کے خاوند اللہ پاک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کتنا بڑا کفریہ، کتنی بڑی بکواس ہے اللہ کی شان کے متعلق۔ عیسیٰ علیہ السلام چند عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں آیا تھا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے چند باتیں کی، چند سوالات کی، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھا مائی مریم کے متعلق
کہ یہ بتلاؤ کہ مائی مریم آپ کی نگاہوں میں کیسی خاتون تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نیک بندی تھی، نیک خاتون تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا؟ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ کہ دو تین سوالات پوچھ کر کہنے لگے ہمارا موقف ثابت ہو گیا۔ وہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کہ جی ظاہر ہے ان کی شادی بھی، ہاں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، فرمایا نہیں ہوئی تھی۔ تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ جب مائی مریم ہے بھی نیک خاتون، بری خاتون نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول، شادی بھی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ پھر باپ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ ظاہر ہے اللہ پاک ان کے خامد ہے، مائی مریم کے اللہ پاک کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کفری عقیدہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اللہ پاک نے وہی اتار دی، پاگلوں بے وقوفوں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہاں ماں تو ہے، ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، ماں تو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، وہ کیسے پیدا ہوگی بغیر ماں باپ؟ تو اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، کسی کو نوازنے کا، کسی کو عزت دینے کا، کسی کو رزق دینے کا، کسی کو ہدایت دینے کا، اس کے اسباب پھر دنیا میں بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس آیت یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگیں اور وہ کام نہ ہو رہا ہو تو اللہ پاک کی منت سماجت کریں، آہوزاری کریں کہ یا اللہ اس کام کا آپ ارادہ فرما لیں، اس کام کا آپ ارادہ فرما لیں، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں، آپ اس کا ارادہ فرما لیں۔ بار بار اللہ سے گزارش کریں، دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک نے ارادہ کر لیا تو اس کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے دنیا کے اندر۔ اور یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ سمجھایا کہ جب اللہ پاک ارادہ کر لیں، کوئی رکاوٹ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، دنیا کے اندر حالات کتنے بھی مخالف ہوں، وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، توجہ سے بیٹھیں، جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو ضرور پڑھنا چاہیے، توجہ سے بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پیدا کر کے زندہ رکھنا تھا، اس سے بہت بڑا کام لینا تھا، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں باقی، حالانکہ ماحول کیا تھا اس وقت، جو بچہ پیدا ہوتا تھا نومولود فرعون اسے ذبح کروا دیتا تھا۔ کئی ہزار بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں اس نے جو ہے ذبح کروائے، کئی ہزار بچے ذبح کروائے اس ظالم نے، کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا، کیونکہ کسی نجومی نے اسے خبر دے دی تھی، اسے خواب آیا تھا، اس نے کہا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اس کے آنے سے تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ہر نومولود بچے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں خیال ڈالا، تو بے فکر ہو جا، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسے کیا رکھنا ہے، بولیں زندہ رکھنا ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، ان کے فیض کو پہنچانا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا، اسی ظالم کے گھر، اسی قاتل کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، وہاں پرورش اس کی شروع ہو گئی۔ حضرت مائی آسیہ کو، جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، تو اس کو بڑا اچھا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صندوق میں، تابوت میں جب حوالے کیا، تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، شہزادیاں پھر رہی تھی، وہ صندوق کھولا، دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ، گھر لے آئی، شاہی محل میں تذکرے ہوئے، بات فرعون کے گھر تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ ایمان والی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے فرعون سے مشورہ کیا کہ ہماری اولاد تو ہے نہیں، ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، پرورش شروع ہو گئی۔ کیا ہے اللہ کی شان، اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بے وقوفوں، اللہ کی قدرتوں پہ یقین رکھا کرو، مانگا کرو اللہ سے۔ جاہل لوگ ہو اور ایمان سے عاری لوگ ہو، ایمان نہیں ہے ہمارا آج کل، بالکل جو ہے ایمان بہت کمزور ہے۔ افسر سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ افسر، شرم آنی چاہیے، افسروں سے ڈریں گے، افسروں پہ یقین کریں گے۔ یہ افسر کیا ہے؟ یہ گدھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے فرمان روا۔
اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر کلمے کے مرو سارے. اللہ کی ذات پر ایمان رکھو. اللہ بہت کچھ کرنے والے ہیں. بن کے تو دیکھو اللہ کے، جھک کے تو دیکھو کیا کیسے کرتے ہیں اللہ پاک. پھر کتنی عظمتوں اور عزتوں سے نوازتے ہیں. بندے کے آگے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں. بندے کے آگے اللہ کی شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. شاید تیرا منہ نہ ٹوٹ جائے، تیری زبان نہ ٹوٹ جائے. جس نے تجھے بچپن سے کھلایا پلایا، آج تو اس کے شکوے کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک کی ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں، فرماتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور جس چیز کا ارادہ نہ کریں، حالات جیسے بھی موافق ہوں، اس کا ارادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر حکم دے دیا کہ ذبح کرو، حکم دے دیا. امتحان لے رہے تھے، وادی مینا میں تشریف لے گئے اور ذبح کرنا شروع کر دیا. ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو جائے، کٹ جائے، خون کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. تو ارادہ کریں، چھری بھی تیز ہے، سب کچھ ہے. آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گردن مبارک ہے، آپ کا جسم اطہر ہے، وہ اتنا پاکیزہ، اتنا نرم کہ چھری 1 منٹ میں سب کچھ کاٹ کے رکھ دے. تو لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کا کیا ارادہ تھا؟ اللہ پاک کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ کٹیں، یہ ذبح ہوں. صرف امتحان لینا تھا کہ یہ دیکھے کرتے کیا ہے. ادھر کہہ دیا کہ ذبح کرو، اور ادھر ارادہ فرما لیا کہ یہ ذبح نہیں ہوگا. لگے رہے کافی دیر، کوشش کرتے رہے. جب تھوڑی سی وہ ایسے جب دیکھا کہ خون بہہ گیا، دیکھا تو مینڈا لیلا پڑا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نکل کے اس سائڈ پہ کھڑے تھے. حضرت فرشتے نے آ کے کھینچا ان کو، چھری سے نکال کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا، اور مینڈے جنت سے لائے، ان کو ذبح کر دیا. اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اسباب اتنے تھے. اللہ کی ذات پہ یقین اللہ والوں سے بنتا ہے. اللہ والوں کے پاس یا قرآن میں گم ہو جاؤ، قرآن میں اتر جاؤ. قرآن سے ہمارا وقف ہی نہیں. درس دیتے ہو؟ کوئی نہیں دیتے درس. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جی، قرآن کا درس دیا کرو لازمی. قرآن پاک کا درس دیا، چاہے 1 بندہ بیٹھا ہو، 1-2 بندے بیٹھے ہوں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ پھر اللہ پاک بنا دیتے ہیں. قرآن سے اپنا بھی ایمان بنتا ہے، اپنا بھی یقین بنتا ہے. ہاں جی، قرآن بڑی چیز ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کوئی کتاب قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کے درس میں شرکت ہونی چاہیے جہاں ہو. بس ہمارے کچھ تو علماء حضرات، علماء کرام دے رہے ہیں ساجد میں، کچھ اس میں غفلت کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے. بہرحال ارادہ نہیں تھا اللہ پاک کا، ذبح نہیں ہوئے. ادھر ارادہ تھا کہ ہم نے بغیر باپ کے مائی مریم کو بیٹا عطا کرنا ہے، عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں پہنچانا ہے کہ اب تو ذبح کر کے دکھا. پہلے تو تیرا آرڈر چلتا تھا، اب تیرے گھر میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے تو ذبح کر کے دکھا. اس کے اسباب بنا دیے، ان کے دل میں محبت ڈال دی. فرعون کے دل میں ڈال دی محبت، دشمن کی محبت دل میں ڈال دی. چل بھی پرورش کر، خدمت کر، نوکریاں دے. تو یہ سبق ہے اس واقعات سے. اللہ پر یقین ہو تو اللہ پاک ایسے ہمارے کام بھی ایسے بنائیں گے. ہمیں یقین نہیں ہے جناب، ہمیں یقین نہیں ہے اس کی ذات پر. ہمارا اللہ بس معاف فرمائے، خاتمہ ایمان پر کر دے، باقی حال ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات. کیا معنی؟ سبحان اللہ پڑھتے ہو نا آپ بھی، کیا ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ نہیں، کیا کس چیز سے پاک؟ کس چیز سے پاک؟ یہ بھی غور کیا. فرمایا عاجزی سے پاک ہے. یہ نہیں ہے جیسے ہم مخلوق ہیں، چلو ہماری کیا حیثیت ہے، بادشاہ ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں 10 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. ان کو حکم اپنا کیا لینا، واپس لینا پڑتا ہے. عوام احتجاج شروع کر دیتی ہے، اور جناب حکمران پہ بس ایسے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. یہ حکمرانوں کا حال ہے، تو تیری میری تو حیثیت کیا ہے. فرمایا اللہ کی ذات کو ایسا نہ سمجھنا. جب وہ ارادہ کر لیں گے، وہ عاجزی سے پاک ہیں. وہ اپنا کام ادھورا ہو، اس کا کام اس بات سے پاک ہے. ہمارے کام سارے ادھورے ہوتے ہیں،
مخلوق کے کام جو ارادہ کرتے ہیں، 10 ارادے کیے ہیں، ایک پورا ہوا وہ بھی ادھورا، باقی 9 ارادے تو دل ہی میں رہ گئے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ کو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا کہ جو ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، جو ارادہ کرتا ہوں وہ بولو پورا نہیں، تھوڑے پورے ہو جاندے حسین بھائی، تسی بڑے لوگ ہو۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، جو ارادہ کرتا ہوں پورا نہیں ہوتا، تو میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ ایک ذات اوپر ہے جو میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتی۔ کر بھی سکتے ہیں تو نہیں، نہ کرنے والا بھی تو اختیار اس کے پاس ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں، جیسے میں نے ابھی مثالیں بھی دی ہیں، کرنے کی مثال بھی دی، نہ کرنے کی بھی دی۔ جب اس کا ارادہ ایک چیز کا نہیں ہے، جو مرضی ٹل لگا لو، زور لگا لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے، بیمار ہے، ہزاروں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے، ڈاکٹر بھی چاہتے ہیں، گھر والے بھی چاہتے ہیں، دوست چاہتے ہیں، ایسے اینڈ پہ پہنچ گیا، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بچے گا، بچ سکتا ہے وہ؟ مر جاتے ہیں لوگ، کتنے مر رہے ہیں روزانہ۔ اور ایسے ہی اللہ پاک کسی کو بچہ دینے پہ آئے، بعض اوقات بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی کو علاج شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ نہ ہو، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک وہ لطیفہ سا مشہور ہے، وہ ایک پٹھان تھے تو ان کے 8-10 بچے ہو گئے، انہوں نے کہا اب نہ ہو، تو پھر ہو گیا انہوں نے پھر اس جو بچہ ہو اس کا نام زبردست خان رکھا کہ یہ زبردستی آیا ہے۔ اب دیکھو وہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو، لیکن اللہ پاک کا ارادہ کہ ہو، یہ ہے۔ اس کو سمجھے تھوڑا سا، بس صرف اللہ پاک سے ایک التجا کریں، درخواست کریں کہ یا اللہ بس یہ میرا کام رکا ہوا، آپ اس کا ارادہ فرما لیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ پر کوئی زور نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، محض عاجزی ہے، محض آپ کی منت ہے، آپ کی سماجت ہے، آپ کے ہم بندے ہیں، آپ نہیں کریں گے تو ہم کون کرے گا؟ کون ہے اس کائنات میں آپ کے سوا؟ تو جب یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے کوالٹی کہ آپ اپنے رب کو منا سکیں، میرے اندر ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو منا سکوں۔ اگر نہیں منا سکا تو غلطی میری ہے، جرم میرا ہے۔ اللہ پاک تو بڑے بادشاہ، اللہ پاک کی طرف سے تو آوازیں لگ رہے ہیں، حل میں مستغفرین، کوئی بخشش کا طالب ہے، کوئی رزق کا طالب ہے، تو رات کے آخری پہر میں حل من سائلین، کوئی مانگنے والا ہے، ہم عطا کریں۔ لیکن وہ ڈھنگ نہیں ہوتا نا مانگنے کا، طریقہ نہیں ہوتا، طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا مانگنے کا، وہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم محروم رہتے ہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ عاجزی سے پاک ہے کہ وہ اپنے ارادے پورے نہ کر سکے، اس بات سے پاک ہے۔ رزق دینے کے ارادہ ہے تو کوئی رکاوٹ آ گئی اللہ کے سامنے، جی مسائل بن گئے، جی اب مہینہ ٹھہر کے مانگ لینا، فرمایا ایسی عاجزی سے اللہ پاک ہیں۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ہر چیز کی بادشاہت اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں ہے جی۔ پریشانیوں کا دینا، دکھوں کا دینا اس کے ہاتھ میں، دکھوں کا لینا اس کے ہاتھ میں، دکھ دیتا وہی ہے اور دکھ روکتا بھی وہی ہے، دکھوں کو سکھوں میں بدلتا بھی وہی ہے۔ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات کہ جس کا ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا کنٹرول اور تصرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میں یہ بات فرما دی بس 2 لفظوں میں، کہ دنیا میں جتنا بھی رہ لو، جتنا بھی عیش کر لو، نافرمانیوں میں وقت گزار لو، بغاوت پر اتر آؤ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک نہ ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب اس ذات کی طرف جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اپنی زندگی، اپنا منہ کیسے دکھاؤ گے اللہ کو؟ اپنا کس منہ سے اللہ کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے ان کو سفارشی بنانے کے لیے؟ تو فرمایا اس بات کو ذہن میں رکھنا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم نے اسی کی طرف لوٹانا ہے، تمہیں لوٹایا اسی کی طرف جائے گا، اسی کی طرف تمہیں نے لوٹنا ہے۔ اب سفر کرتے ہیں نا، سفر شروع کرتے ہیں تو کیا دعا آتی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔
بس پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو کر لیتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سفر ہو رہا ہے ہمارا، لاہور کا ہو رہا ہے، ملتان کا ہو رہا ہے، یا ملتان سے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، ایک دن سفر آخرت ہوگا، آخرت کا سفر ہوگا، ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے، تو جانا ہے اور منہ دکھانا ہے، سوالات ہوں گے۔ رات میں ایک جگہ حدیث بیان کر رہا تھا کبیر والا میں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ پاک کے سامنے سے اس وقت تک اس کو نہیں ہٹایا جائے گا اس عدالت سے جب تک 5 سوال اس سے نہیں ہو جائیں گے۔ 5 سوال اللہ کی طرف سے، یہ مسلمان سے ہوں گے، کافر کا تو حساب ہی نہیں، کافر تو بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ، عمر کے متعلق، زندگی کے متعلق، کہ فیما افناہ، کہاں گزاری زندگی، کیسے گزاری، دنیا داری کے چکر میں رہا سارا دن، ساری زندگی، یا کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کیا ہے، کچھ عبادت بھی کی ہے۔ نماز پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں ہم، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی باقی عبادات تو کس نے کرنی، ذکر و اذکار تو کس نے کرنا، نماز ہمارے لیے بوجھ ہے۔ وہ عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ کیسے گزاری۔ عن مالہ، مال کے متعلق سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ کیسے کمایا تھا؟ حلال کمایا جی۔ تو حلال کمانے کا یہ مطلب ہے کہ شادیوں پہ لاکھوں روپے لگا دو، مہندی کی رسم، ملعون رسم پہ ہزاروں کروڑوں لگا دو، پھر قرضے لیتے پھرو لوگوں سے، اپنے منہ رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے ہزاروں لٹا دو، ایک کھانے کی ضرورت تھی 10 کھانے پیش کر دو۔ مال کا یہ مطلب ہے حلال کا؟ بولے تو صحیح، بولے تو صحیح نہیں، مال اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرو، دیکھ کے خرچ کرو۔ تو جیسے کمائی کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یہ بھی ہوگا فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ اگر کمائی میں نکل گئے کہ جی حلال کمایا، ٹھیک ہے، حلال تم نے کمایا تھا، حرام کمایا ہو، دیکھو دنیا کتنا جھوٹ بول رہی ہے، کتنی رشوت، سود، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، چوری، ڈاکے، فریب، دھوکہ، تو لوگ تو اسی میں پھنس جائیں گے۔ جو اس سے نکل گیا تو خرچ کرنے میں پھنس جائے گا، کہاں خرچ کیا تھا، ہم نے تمہیں رزق دیا تھا، ہماری اجازت سے خرچ کرنا، کہاں خرچ کیا تھا، زکوٰۃ دی کہ نہیں، عشر دیا کہ نہیں، صدقات دیے کہ نہیں، یا فلاں فلاں جگہ پر تم نے فضول خرچی کیوں کی تھی، سوال ہوگا۔ سوچتے ہیں ہم یہ بات کبھی بھی نہیں سوچتے۔ آخری سوال، یہ ویسے تو ہر بندے سے متعلق ہے، خاص کر اہل علم سے متعلق، اہل علم جنہوں نے علم حاصل کیا، ماذا عمل فیما علم، فما عمل کیا کیا تھا، جتنا تم نے علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، بتلاؤ، لاؤ دکھاؤ۔ یہ صرف علماء سے متعلق نہیں ہے، یہ دینی جو پڑھے، مثلا آپ نے یہ باتیں سن لی، آپ نے اب درس سن لی، آپ کو علم آ گیا کہ نہیں، اس علم کے متعلق آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس جو علم حاصل آپ کو ہوا تو آپ نے اس میں کتنا کا عمل کیا، بتلاؤ۔ یہ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، یعنی جس درجے کا علم کسی کو ہوگا، علم آ جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جاہل رہے، علم سے سوالات ہوں گے، بھائی علم تو روشنی ہے، وہ بڑی مبارک چیز ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے، جیسے راستے پہ چل رہے ہو، رات کا اندھیرا ہو تو سفر طے کرنا یہ عمل ہے، لیکن روشنی، لائٹیں نہ ہو تو کیسے کریں گے؟ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ علم بہت مبارک چیز ہے، اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیغمبر علم میں اضافے کی دعا کرو کہ اللہ میرا علم بڑھا دے، لیکن اگر اس پہ عمل نہ کیا تو کوئی فائدہ، یہاں تک تو فائدہ ہو گیا کہ علم حاصل کر لیا، لیکن جو اگلا اس سے مقصود تھا کہ عمل کرنا، وہ ختم۔ تو جس درجے کا جس کے پاس علم ہوگا اس سے غالباً اتنی ہی پوچھ ہوگی کہ ہاں جی تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ اس لیے علم تھوڑا ہو، عمل زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ علم چاہے تھوڑا ہو لیکن عمل اس کے مقابلے میں زیادہ ہو، پھر انشاءاللہ پھنسیں گے نہیں۔ علم بہت زیادہ ہو، عمل کچھ بھی نہ ہو، پھر معاملہ خراب ہے۔ تو یہ 5 سوال جو ہیں ہر بندے سے ہونے والے ہیں، تو اللہ پاک کے سامنے جانا ہے، وہاں پیش ہونا ہے،
اور ہر انسان نے پیش ہونا ہے، ہر انسان نے پیش ہونا ہے۔ کوئی چیز اللہ پاک سے مخفی نہیں رہے گی، نہ کسی کا عمل اور نہ کوئی بندہ اللہ سے مخفی ہوگا کہ وہ جو ہے نا جی آنکھ بچا کر نکل جائے، چھپ کے سائڈ سوٹ پہ ہو جائے، جائے گا کدھر جائے گا؟ اللہ پاک کے سامنے سب کچھ ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ چھپی ہوئی تو کوئی چیز اس کے سامنے ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہماری نسبت سے فرمایا کہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ بندے کے سامنے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ اب دیوار سے ادھر سب کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں، دیوار سے پس دیوار کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، ادھر کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کون ہے کیا ہے کوئی چیز کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ تو اللہ پاک کے سامنے سب کچھ ایسے حاضر ہے، بندوں کے اعمال بھی، اور کوئی بندہ بھی اللہ سے مخفی نہ رہ سکے گا، پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا عمومی طور پر ہمیں فیض نصیب فرما دے۔ قرآن کی جتنی باتیں ہیں اللہ پاک جو ہے اس کی ہمارے اندر کی حقیقت بنا دے، خصوصاً سورہ یاسین کی جو ان 2 آیتوں کا درس ہوا، یہ 2 آیتیں اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ ایک تو اللہ کی قدرتوں پہ یقین کہ اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ کر لیں وہ کام ہونے سے رک ہی نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال اسے روک نہیں سکتا، اور ارادہ نہ فرما لے جتنی مرضی دنیا زور لگا لے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی کو میں بات ختم کرتا ہوں، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن روانہ ہو رہے تھے، گورنر بنا کر آپ بھیج رہے تھے انہیں، تو آپ نے کئی نصیحتیں فرمائی، ان کے ہاتھ سے پکڑا، اور ایک حدیث میں آتا ہے ان کے ناک سے پکڑا، کان سے پکڑا، جیسے استاد کان سے پکڑتا ہے نا بچے کو سمجھانے کے لیے، حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے یہاں سے پکڑ متوجہ کیا کہ میری بات توجہ سنو، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ سے پکڑا کہ میری بات کو توجہ سنو۔ 4 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں، آخری بات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ کیا کر دوں؟ تھوڑی توجہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزیں میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو فرمایا غور سے سنو۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ تم اللہ کی حفاظت، یعنی اللہ کی حفاظت کا معنی اللہ کے اوامر کی حفاظت، اللہ کے حکموں کی حفاظت۔ آج مسلمان جو ہے اللہ پاک کے حکموں کو بہت ضائع کر رہا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کر رہا، حفاظت کرنے سے مراد کہ اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو فرمایا معاذ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے اوامر کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کے اوامر کی حفاظت کرنا، حکموں کی حفاظت کرنا، تجدہ تجاہک، تم اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی تم اپنے سامنے اللہ کی مدد ایسے پاؤ گے۔ اور تیسرے نمبر پر نصیحت فرمائی اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو تو صرف کس سے مانگو؟ اللہ کی ذات سے، اللہ سے مانگو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم اللہ مدد مانگو، تمہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ اور 5ویں اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات کو یقین کر لو، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ پوری کائنات کے انسان اگر جڑ جائے، متفق ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں نفع پہنچانا ہے، اس وقت تک تمہیں نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نے وہ نفع تمہارے حق میں نہ لکھا ہو۔ وہی بات آ گئی، جب اللہ ہی کا ارادہ ہو جتنی مرضی دنیا ٹل لگا لے، زور لگا لے، وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا تیرے ساتھ اکٹھی ہو جائے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ تجھے نفع نہ دینا چاہ رہے ہوں تو تجھے نفع کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اسی کو لے لو زندگی کو، کہ ایک شخص کی اتنی چاہت ہے لوگوں کے اندر، سارے چاہتے ہیں کہ بچ جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کوئی مرے تو، بہت سارے لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، سارے ہی زور لگا لیں اور چاہت سب لوگوں کی جڑ جائے، دنیا کے سارے اطباء اور ڈاکٹر یہ چاہیں کہ یہ بندہ بچ جائے، اللہ چاہیں کہ نہ بچے، وہ بچ ہی نہیں سکتے، اس کا 1 منٹ لگتا ہے۔ آپ رضوی صاحب کو دیکھ لو،
کتنے چاہت مند، کتنے ان کے، لیکن جب وقت آیا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیکہ لگایا، ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹروں نے ٹیکہ لگا دیا ہو، تو واللہ عالم کیا حقیقت ہے۔ موت تو ٹیکے سے نہیں واقع ہوتی، موت کا فرشتہ تو اترا ہے نا سبب کوئی بھی بنے، ایکسیڈنٹ اللہ معاف فرمائے، ایکسیڈنٹ میں کوئی مرے تو بظاہر ہمیں وہ نظر آ رہا تھا حادثہ، حضرت اسرائیل اور یا ان کے نمائندے روح نکالنے والے وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ روح خود نکالتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ کوئی کسی کو نہ اللہ پاک معاف فرمائے کسی کو قتل کر دے، وہ ایک سبب ہے، لیکن روح جو ہے نکالنے والے فرشتے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ تو دوسرا یہ فرمایا کہ اگر سارے کے سارے دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے سارے دشمن بن جائیں، اس وقت تک تیرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نے وہ نقصان تیرے حق میں نہ لکھ دیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے ہاں وہ نقصان لکھا ہوا ہے کہ تیرا نقصان ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا، چاہے دنیا کی جتنی تو لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ پاک نے وہ نقصان نہ لکھا ہو۔ یہ عقیدے کی بات سمجھائی کہ یہ عقیدہ اللہ کی ذات پہ بنا لو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ